بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جب سن 1520 کے ستمبر میں جب سلطان سلیمان کو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران کی حیثیت سے تخت ملا تو اس کے حدود میں مشرقی بحر روم، بحر اسود اور اس کے ساحلی علاقے، آج کے مشرق وسطیٰ میں شامل زیادہ تر علاقے اور جنوب مشرقی یورپ شامل تھا۔ ان کے دور کے ابتدائی برسوں میں ہی بلغراد اور بحر روم میں اہم جزیرے کی فتوحات سے شروع کر سلطنت کی حدود مغرب میں یورپ اور مشرق میں ایشیا میں مزید پھیل گئی۔ اس وسیع و عریض سلطنت پر تقریباً 50 سال حکمرانی کرنے والے سلطان سلیمان کو یورپ میں اپنے جاہ و حشم کی وجہ سے سلطان محتشم اور ترکی میں قانون میں اہم تبدیلیوں کی وجہ سے سلیمان قانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن سلطان سلیمان کے دور میں ایک دورس اثرات والی پیش رفت ان کے حرم اور زندگی میں ایک کنیز کی آمد سے تھی، جسے حرم میں حرم سلطان کا نام دیا گیا اور آج جسے حریم سلطان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان سلیمان کے حرم میں اس سے پہلے بھی کنیزیں تھیں اور ان کے پہلے سے بچے بھی تھے، لیکن ان کے اور حریم سلطان کے تعلق کی اس سے پہلے مثال نہیں تھی، اور ایک مورخ کے نزدیک سلطنت عثمانیہ کے اس دور کو سلیمان اور رکسولینا کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ حریم سلطان کی سلطان سلیمان کی زندگی میں آمد کے بعد اس سلطنت کی تاریخ میں، جس میں ملکہ کا کوئی باقاعدہ عہدہ نہیں تھا، اس دور کا آغاز ہوتا ہے جسے مورخ عورتوں کی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عثمان اول اور ان کے بیٹے اورحان کی نسلوں کے بعد بظاہر سلاطین کے سب بچے کنیز ماؤں سے ہی پیدا ہوئے، لیکن سن 1520 میں حریم سلطان کے دور کے آغاز سے لے کر 17ویں صدی کے وسط میں قاسم سلطان کی موت تک سلطنت عثمانیہ کئی اعتبار سے ان خواتین کے زیر اثر رہی، جن کی طاقت کی بنیاد اس بات پر تھی کہ وہ اپنے دور میں سلطان کی پسندیدہ کنیزیں تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حرم سیاست کا مرکز بن گیا تھا۔ ان کنیزوں میں حرم سلطان، جن کا اصل نام رکسولینا تھا، تاریخ کے مطابق حرم سلطان کی پیدائش مسیحی خاندان میں ہوئی۔ کچھ عثمانی روایات کے مطابق رکسولینا ایک پادری کی بیٹی تھی۔ وہ 12 سال کی عمر میں تاتاریوں کے اغوا کرنے کے بعد بکتی بکائی استنبول پہنچی۔ شاہی حرم میں باقی کنیزوں کی طرح حریم سلطان کی بھی کئی سال تک شاہی آداب، عثمانی علوم اور اسلام کے بارے میں تربیت ہوئی، اور پھر انہیں ان کی خوش مزاج طبیعت اور مسکراتے ہوئے چہرے کی وجہ سے حرم کا نام دے دیا گیا، جو بعد میں جدید ترک زبان میں حریم بن گیا، اور یہ نام بھی سلطان سلیمان کی طرف سے ہی دیا گیا۔ حریم سلطان 1520 میں ستمبر میں سلطان سلیمان کی تخت پوشی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کے حرم کا حصہ بنی۔ اس وقت سلطان کی عمر 26 سال اور حریم سلطان کی تقریباً 17 برس تھی۔ ناظرین کرام، حریم سلطان بظاہر کوئی اتنی زیادہ خوبصورت عورت نہیں بتائی جاتی، لیکن سلطان سلیمان ان کی خوش مزاجی کی وجہ سے ان پر دل ہار بیٹھے۔ سن 1521 میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے سلطان سے ایک بیٹی اور 4 کچھ ذرائع کے مطابق 5 بیٹے ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بظاہر اس معمول کی بات نے اس وقت سلطنت عثمانیہ کو تشویش میں ڈال دیا۔ پہلے بیٹے کی پیدائش تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد اس کنیز کے ساتھ تعلق جاری رکھنا مورخین کے مطابق سلطنت کی نسلوں پرانی روایات کے خلاف بات تھی۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت 2 صدیاں اور 9 سلطان دیکھ چکی تھی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ ایک کنیز ایک بیٹا کرنے کی یہ پالیسی اس وجہ سے تھی کہ ماں ایک شہزادے کو پوری توجہ دے سکے اور کبھی اسے 2 یا اس سے زیادہ بیٹوں میں ایک کا انتخاب کرنے کی نوبت نہ آئے۔ حرم میں پھیلی اس تشویش پر اگر کسی کا خیال تھا کہ حرم کا سلطان کے 1 سے زائد بیٹوں کی ماں بننا غلط تھا، تو سن 1536 میں سلطان سلیمان نے اپنی پسندیدہ کنیز حریم سلطان سے شادی کر کے نہ صرف اپنی عوام بلکہ استنبول میں تعینات اہم عالمی سفارت خانوں کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ اس کے بعد جب حریم کے بیٹے روایات کے مطابق صوبوں میں فرائض انجام دینے گئے تو ان کے ساتھ جانے کی بجائے وہ سلطان کے ساتھ استنبول میں رہے۔ یہ ایک اور روایت کی خلاف ورزی تھی۔
مورخ بتاتے ہیں کہ عثمانی عوام کی نظر میں کسی سلطان کا ایک شخص کے اثر میں ہونا ناقابل قبول تھا، کیونکہ ان کے نزدیک سلطان کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ہر بندھن سے آزاد ہونا چاہیے۔ حرم سلطان اب مکمل طور پر حرم کی سیاست میں گھر چکی تھی۔ حرم سلطان سے پہلے سلطان سلیمان کا ایک اور کنیز سے بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ یہ بیٹا سلطان کی تخت نشینی سے پہلے پیدا ہوا تھا اور عوام اور عسکری حلقوں میں بہت مقبول تھا، اور سب کا خیال تھا کہ اگلا سلطان یہی بنے گا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس وقت جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق ہر سلطان کے موت کے بعد شہزادوں میں تخت کے لیے کشمکش ہوتی تھی، جو ایک کے علاوہ سب کی موت تک جاری رہتی۔ حرم سلطان اپنا پیدائشی خاندان تو کھو چکی تھی، اب شاید دوسرا خاندان کھونے کا خدشہ اس کے ذہن میں رہتا ہوگا۔ اگر مصطفیٰ سلطان بن گیا تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ مورخین کے مطابق اس وقت سلطنت کے وزیر اعظم ابراہیم پاشا کی ہمدردیاں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھیں۔ اب حالات کچھ اس طرح آگے بڑھے کہ مصطفیٰ اور ابراہیم دونوں کو سلطان نے عہدوں کی حدود پار کرنے اور بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں مروا دیا۔ اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ سلطان سلیمان کے بعد حرم سلطان کا ہی بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ ناظرین کرام، حرم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے سن 1558 میں انتقال ہو گیا اور وہ شہزادے سلیم کو تخت پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں۔ یاد رہے کہ حرم سلطان اور سلطان سلیمان کے بیٹے بایزید کو بھی بغاوت کے الزام میں مروا دیا گیا تھا۔ حرم سلطان تاریخ کا ایک متنازع کردار ہے جس کے بارے میں کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی بحث جاری ہے۔ سلطان سلیمان اور ان کا تعلق اتنا غیر روایتی تھا کہ دوبارہ عثمانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حرم سلطان اپنی زندگی میں ہی متنازع ہو گئی تھیں اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے عثمانی تاریخ میں مقام کے بارے میں بحث ختم نہیں ہوئی۔ ان پر اس دور میں سلطان سلیمان پر جادو کرنے کی باتیں بھی کی جاتی تھیں۔ ناظرین کرام، حرم سلطان کی بڑی کامیابیوں میں سلطنت بھر میں پھیلے فلاحی کام تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مساجد، ہسپتال، یتیم خانے، لنگر قائم کرنے اور پانی کی سہولیات میں بہت دلچسپی لی اور خیراتی ادارے بھی قائم کیے۔ حرم سلطان غلاموں کو آزاد کروانے میں بہت دلچسپی لیتی تھیں، جس کی وجہ شاید ان کا اپنا ماضی کا تجربہ تھا جسے وہ نہیں بھلا سکی تھیں۔ ان کے فلاحی کاموں ان کے بعد بھی نچلی سطح تک ہزاروں خواتین کو فائدہ پہنچا گیا ہے۔ ان کے قائم کیے گئے فلاحی ادارے آج بھی قائم ہیں۔ حرم سلطان سفارتی محاذ پر بھی متحرک تھیں۔ اس کے ایک مثال کے طور پر سلطان سلیمان کے دور میں حرم سلطان کے آبائی علاقے سے سلطنت کا مسلسل رابطہ رہا۔ پولینڈ کے بادشاہ حرم سلطان کی کوششوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب سلطان سلیمان کا مقصد صلح ہوتا تو وہ حرم سلطان کے ذریعے بات چیت کرتے۔ حرم سلطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنی رہائش گاہ پرانے محل سے نئے شاہی محل میں منتقل کی تو حرم کو سیاست کے مرکز کے قریب لے آئیں۔ ایسا کرنے سے حرم ایک سیاسی طاقت بن گیا اور آئندہ آنے والی وقتوں میں حرم کی سینئر خواتین کے لیے سیاسی حلقوں میں رابطے قائم کرنا ممکن ہو گئے۔